السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ آج عمران خان صاحب نے جیل میں پھر صحافیوں سے گفتگو کی اور اس گفتگو میں انہوں نے ڈائیلاگ کا ذکر کیا کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھیں، صاحب بار بار کہتی ہے کہ سیاسی جماعتوں سے ہم کوئی بات نہیں کریں گے، ڈائیلاگ پھر کس سے ہوگا؟ دوسری جانب آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی، اس میں جنرل فیض حمید کا جو اس وقت کیس چل رہا ہے اس کا بھی ذکر ہوا، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ کچھ ایسے شواہد سامنے آئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جنرل فیض حمید نے مخصوص سیاسی عناصر کی ایما پر آئین اور قانون سے تجاوز کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کس طرف جائے گا، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ معاملہ کسی اور شخصیت کی طرف جا سکتا ہے تو انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ قانون اپنا راستہ لے گا، جس نے بھی آئین اور قانون توڑا ہے اس کے خلاف کارروائی ہوگی قانون کے مطابق۔ بلوچستان کا بھی ذکر ہوا۔ اس وقت جو ملکی صورتحال ہے، بلوچستان کی ہو جائے یا ملک بھر کی ہو جائے، ایک سیاسی عدم استحکام کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے۔ اختر مینگل صاحب کا استعفیٰ بھی ہمارے سامنے آیا۔ گزشتہ روز مولانا نے قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کچھ بڑی امپورٹنٹ باتیں کی کہ چیزوں کو کس طرح آگے لے کے ہم چل سکتے ہیں، اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ اور آج سینٹ نے ایک بل بھی پاس کر دیا، یہ عرفان صدیقی صاحب کا وہ بل ہے جس میں اگر آپ بغیر اجازت کے اسلام آباد میں کوئی جلسہ کریں گے، کوئی پبلک گیدرنگ کریں گے تو پہلی دفعہ کریں گے تو 3 سال، دوسری دفعہ کریں گے تو 10 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ اگین کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ کیا اس ملک کو ہم شمالی کوریا بنانا چاہتے ہیں؟ کیا اسلام آباد کوئی ایسا آئی لینڈ یا جزیرہ ہے کہ جہاں پہ اس مخصوص قانون کی ضرورت ہے؟ اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ کچھ جو دیگر سیاسی اور اس وقت معاملات ہیں، کوشش کریں گے کہ اپنے مہمانوں سے ان کے اوپر بھی روشنی ڈلوائیں۔ آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں حافظ جے یو ایف کے سینئر رہنما سر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نون لیگ کے سینیٹر ناصر بٹ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، بٹ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور ایم این اے علی سرفراز صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ علی بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ حافظ صاحب، مولانا نے کل پارلیمنٹ میں کچھ بڑی امپورٹنٹ باتیں کی کہ یہ جو سیاستدان ہیں انہوں نے ہی حل نکالنا ہے۔ خان صاحب نے آج اگین ڈائیلاگ کی بات کی، لیکن وہ جو ڈائیلاگ ہونا چاہیے سیاستدانوں کے درمیان، اس وقت آپ کو کوئی بامانی ڈائیلاگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اطہر صاحب۔ مولانا صاحب نے جو بات کی کہ اسی پارلیمنٹ میں جو سیاستدان بیٹھے ہیں، انہی سیاستدانوں کو بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ اگر آپ مولانا صاحب کی تقریر کا اس جملے کے حوالے سے سیاق اور سباق ذرا اس پر غور کریں تو وہ بلوچستان کے مسئلے کے حوالے سے انہوں نے بات کی، امن و امان بالخصوص بلوچستان کے حوالے سے۔ تو مولانا نے کہا کہ اگر بات ملکی مفاد کی ہے، ملک کی بات آتی ہے، تو جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی پارلیمنٹ سے، خواہ 45 کی ہو یا 47 کی ہو، اسی پارلیمنٹ میں جو سیاستدان بیٹھے ہیں یہ بیٹھ کے اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہاں سے فرشتے لائیں گے؟ جنات نے تو مسئلہ حل کرنا ہی نہیں ہے، جنات تو بگاڑنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے مولانا صاحب نے یہ کہا کہ اگر حل کرنا ہے، واقعی آپ چاہتے ہیں کہ ملک بالخصوص سیکورٹی کے حوالے سے ایک شدید بحران کا شکار ہے، بالخصوص خیبر پختونخوا، پاٹھا اور بلوچستان، تو اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن مولانا صاحب نے یہ ساتھ بھی کہا کہ میں اس پارلیمنٹ سے مایوس ہوں۔ اس پارلیمنٹ میں فیصلے سیاستدان نہیں کرتے ہیں، جہاں سے ان کو ڈکٹیشن ملتا ہے کہ اس قانون کو پاس کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا ہے، اس قسم کی قانون سازی اور مسودہ آپ نے لے کے آنا ہے، اس کو آپ نے اپروو کرنا ہے، منظوری دینی ہے، اس کو نہیں دینی ہے۔ اگر اس قسم کی پارلیمنٹ ہے، اس پر کون اعتماد کر سکتا ہے؟ انہوں نے پھر سردار اختر جان مینگل کا نام بھی لیا، وہ اب مستعفی ہو کے سنا ملک سے بھی چلے گئے، تو ملک سے بھی باہر چلے گئے۔ اب سردار اختر جان مینگل کو آپ معمولی لیتے ہیں۔ آپ سے میرا مطلب حکومت ہے، آپ سے میرا مطلب ریاست ہے، جو تمام اداروں کا مجموعہ ہے، خواہ وہ ایگزیکٹو ہو، خواہ وہ پارلیمنٹ ہو، خواہ وہ جوڈیشری ہو، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، آپ اس کو سیاستدان سمجھتے ہی نہیں ہے۔ مولانا صاحب نے یہ کہا کہ جو اصل سیاستدان ہے اس کو آپ دیوار سے لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر مولانا صاحب نے انہی سیاستدانوں کو کہا کہ آئے بیٹھیے، خواہ 45 کے نتیجے میں آئے ہو یا 47 کے نتیجے میں، اس مسئلے کو ہم نے حل کرنا ہے۔ اس میں ایک اور اشارہ بھی مولانا نے دیا کہ بلوچستان کے مسئلے کا حل نہ بارود ہے نہ بندوق ہے، بلوچستان کی مسئلہ سیاسی ہے، لہٰذا سیاسی طریقے سے اس کو حل کرنا ہوگا۔
ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بلوچستان کا یہ مخدوش صورتحال کب سے یہ خراب ہے، یہ صورتحال کب سے بنی ہوئی ہے۔ دیکھیں اطہر صاحب، میں ایک بات کروں، جی میں بلوچستان کا رہنے والا ہوں۔ آپ 2006 سے پیچھے ماضی میں جائیے، بلوچستان کی صورتحال کو سامنے رکھے، پھر 2006 کے بعد جب نواب اکبر بھٹی کو شہید کیا گیا اور آج تک اس صورتحال کو سامنے رکھے، تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ 2003، 2، 4، 5، 6 سے پہلے صورتحال یہ نہیں تھی، 2006 کے بعد صورتحال کیوں خراب ہوئی؟ ٹھیک۔ اب بات یہ کی جاتی ہے کہ جو آئین کو مانتا ہے، جو قانون کو مانتا ہے، اس کو ہم مانتے ہیں، جو آئین اور قانون کو نہیں مانتے اس کو ہم نہیں مانتے، اس کے خلاف لڑنا ہے۔ تو سردار اختر جان مینگل تو آئین بھی مانتا ہے، قانون بھی مانتا ہے، جمہوریت پر بھی یقین ہے، پارلیمنٹ پر بھی یقین ہے۔ نواب اکبر خان بگٹی کے خلاف جب آپریشن ہو رہا تھا، میں اس وقت اسمبلی میں تھا، جی اس کے 4 اراکین اسمبلی ہمارے ساتھ اسمبلی میں تھے۔ ایک جمعہ بگٹی تھا، ایک خاتون تھی، 2 بندے اور تھے، میں نام بھول گیا ہوں، ایک سلیم کوسا تھا غالباً، آج وہ منسٹر بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی یہ 4 اراکین اسمبلی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، نواب بگٹی کے خلاف آپریشن بھی شروع ہے اور نواب بگٹی کی شہادت بھی ہوئی، پھر بھی یہ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے تھے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ نواب بگٹی کو آئین پر بھی یقین تھا، جمہوریت پر بھی یقین تھا، پارلیمنٹ پر بھی یقین تھا۔ ٹھیک۔ تو جب قانون بھی مان رہے تھے، آئین بھی مان رہے تھے، جھنڈے کو، پاکستان کے جھنڈے کو بھی نہیں جلایا، پارلیمنٹ کے خلاف اور اسٹیٹ کے خلاف بندوق بھی نہیں اٹھایا، پھر نواب بگٹی کو کیوں کہا گیا کہ وہاں سے ہٹ کریں گے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا؟ کیوں مارا گیا اس کو؟ وہ تو قانون کو بھی مانتے تھے، آئین کو بھی مانتے تھے، پارلیمنٹ کو بھی مانتے تھے، جمہوریت کو بھی مانتے تھے، سب کچھ مان رہے تھے۔ ٹھیک۔ آج اختر جان مینگل کیوں مایوس ہے؟ وہ تو پارلیمنٹ کو بھی مان رہے، آئین کو بھی مان رہے، قانون کو بھی مان رہے۔ اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے حافظ صاحب کا، بٹ صاحب، کہ اختر مینگل کیوں اختر مینگل آپ کی جماعت کے بھی بڑے کلوز رہے۔ اس وقت حکومت تو دیکھیں نا، پارلیمنٹ میں آپ کی جماعت، 2 بڑی جماعتیں، زرداری صاحب کی جماعت اور میاں صاحب کی جماعت، ان کی حکومت ہے۔ اختر مینگل یہ نہیں کہہ رہا کہ میں خدا نخواستہ عدلیہ سے مایوس ہو گیا ہوں یا کسی اور سے مایوس ہوں، وہ کہہ رہے ہیں میں اس پارلیمنٹ سے مایوس ہو گیا ہوں کہ یہاں پہ جو میری آواز ہے اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے آپ لوگوں کے حوالے سے۔ ہاں جی، بالکل ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اور اختر مینگل صاحب کو پھر منانے کے لیے میاں پرائم منسٹر صاحب نے رانا ثناء اللہ صاحب کو اور ایک ٹیم بھی بھیجی، اور محلے اپوزیشن بھی ان کے پاس گئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم سب گئے کہ آپ بھائی استعفے جو دے دیا، اچانک انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ اس پہ غور کریں، تو انہوں نے کہا اچھا ہم اس پہ غور کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح کے حالات بلوچستان میں ہیں یا KPK میں ہیں، یہ ایک سیاسی، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک دہشت گردی کی جو لہر ہے، اس نے ہمیں آج اس جگہ تک پہنچا دیا ہے۔ اور کبھی بھی کوئی، یہ ایک ہماری بدقسمتی ہے، ہم سب سیاسی جماعتیں جب کوئی ایک آپریشن کی تیاری ہوتی ہے، جیسے ابھی استحکام پاکستان ایک آپریشن کے لیے ہوا تھا، سب سیاسی جماعتوں کو بلایا گیا اور بیٹھے بھی آ کے، اس پہ بھی اختلافات دیکھیں نا، باہر نکل کے انہوں نے کہا نہیں جی، اس لیے کہ آپ اپوزیشن ہیں اور آپ ایک بیانیہ بنانا چاہتے ہیں، بھائی اب پاکستان پہلے ہے، باقی چیزیں بعد میں ہیں۔ تو یہ حالات اس طرح کے ہیں ابھی بھی۔ ویسے اختر مینگل صاحب کو منانے کے لیے محسن نقوی صاحب کو بھیج دیتے وزیر اعظم، تو کیا پتہ ان کی بات مان جاتے وہ؟ نہیں، میں آپ کی بات، آپ پتہ نہیں کس روح میں بات کر رہے ہیں۔ نہیں، میں وہ بھی وزیر ہیں، میں نے کہا مطلب وہ بھی وزیر ہیں، اپنا رانا ثناء اللہ صاحب کو بھیجا اور انہوں نے کہا کہ میں اس چیز پہ دیکھتا ہوں، اور ابھی ہمیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ بھی اس پہ غور کریں گے، ان کا استعفیٰ ضرور میرا خیال ہے وہ اس پہ غور کریں گے۔ ویسے اس میں بٹ صاحب جو مولانا نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جیسی بھی پارلیمنٹ ہے حل یہیں سے نکلے، یہ اونرشپ لینی پڑے گی آپ لوگوں کو۔ دیکھیں، یہ مولانا صاحب ایک زیرک سیاستدان ہے، بہت ہی سمجھدار اور بڑے امون۔ آپ کو پتہ ہے کہ مولانا صاحب یہ کہتے تھے کہ بھائی جو پارلیمنٹ ہے اس کو پاور فل ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹ اصل دیکھیں نا، اصل تو اگر کوئی بل بھی آتا ہے، کوئی پاس ہوتا ہے، قانون بنتا ہے، وہ بھی اسمبلی پاس کرتی ہے، اور اس کے لیے ہماری اپوزیشن جماعتیں، اب عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے بات کرنی ہے تو ان سے کرنی ہے، جنہوں نے ان کو 2018 میں لائے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ نے بات کرنی ہے تو پارلیمنٹ میں ہی کرنی ہے نا۔ مولانا صاحب کا یہ میسیج ٹھیک تھا کہ بھائی ہم نے اسی اسمبلی میں بیٹھ کے، یہ جس طرح کی بھی اسمبلی، اب اس میں بیٹھ کے تو پاکستان کے اندر یہ جو دہشت گردی ہے خاص کر، اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کو ایک ہو جانا چاہیے، اور ہمیں ایک ہونا پڑے گا۔ اب سیاسی بیانی ہر جماعتیں بناتی ہیں، وہ بنتی رہیں گی، لیکن مجھے اب اس چیز پہ یقین ہے
کہ آنے والے دن میں ہم سیاسی جماعتیں اتنا سبق سیکھ لیں گی. اچھا یہ جو آپ سیاسی جماعتوں کا ذکر کر رہے ہیں بٹ صاحب اس طرح کی بھی اطلاعات تھیں کہ رابطے ہو رہے ہیں, پی ٹی آئی سے رابطے ہو رہے ہیں, اور میرے خیال میں رانا صاحب کی شاید اچکزئی صاحب سے بھی کوئی ملاقات ہوئی. یہ تو ایک بڑی حوصلہ افزا چیز ہے, تو اس کو آگے بڑھایا. دیکھیں میرا خیال ہے کہ اے پی سی بھی بلانے کا پروگرام ہو رہا ہے کہ سب سیاسی جماعتیں آ جائیں جیسے, لیکن ہمیں ایک ہونا پڑے گا. دیکھیں پاکستان پہلے, ہم لوگ بعد میں ہیں, اور اگر ہمیں پاکستان کو مضبوط کرنے, اور یہ جو دہشت گردیاں, ایک جو لوگ پاکستان کے جھنڈے تلے ہیں, ٹھیک ہے, اگر وہ ناراض ہیں ان کو راضی کرنا, ہم سیاسی جماعتوں کا, پارلیمنٹ کا, ان سے بات کی جائے. جب 2013 میں بھی میاں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے تو آپ دیکھیں کہ اس وقت عبد المالک وزیر اعلیٰ بلوچستان, جی بالکل, اس وقت کافی چیزیں آگے بڑھی تھیں, انہوں نے آگے بڑھائی تھی. انہوں نے میاں صاحب نے یہی کہا تھا کہ آپ سب سیاسی لوگوں سے بات کریں, اس کو آگے چلائیں, لیکن وہ پھر بدقسمی سے بات بیچ میں رک گئی. وہ ہوتا یہ نا کہ سر کچھ لوگ آپ کے کہتے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے, کچھ کہتے ہیں نہیں جی تحریک انصاف کے ساتھ بات نہیں ہونی چاہیے, اور اگر آپ کو شک لگتا ہے کہ ان کی بات دوسری طرف ہونے لگی ہے تو پھر ایک دم سے آپ لوگوں کو 9 مئی یاد آ جاتا ہے. یہ وہ اب عمران خان کا آپ پورا وہ ایک دیکھ لیں, ان کا رویہ, ان کا جتنا ماضی میں جو باتیں ٹرن لے لیتے ہیں کہ جی میں نے بات کرنی ہی نہیں. آج آپ کہہ رہے تھے, وہ کہنے میں نے بات کرنی ہے. اب آپ دیکھیں گے بات ان کو کرنی پڑے گی, جن سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے بات نہیں کر رہے کہ بھائی آپ دیکھیں, آپ کو کوئی, اگر آپ کو الیکشن کمیشن سے ایک سمجھتے ہیں کہ یہ قانون کی پاسداری نہیں کرتے, قانون ایسا بنایا جائے, تو وہ قانون کون بنائے گا؟ وہ پارلیمنٹ تو پارلیمنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے تو آگے چلے گا. اچھا علی صاحب, یہ جو بات ہے کہ جی خان صاحب نے ویسے ڈائلاگ کی تو بات کی, لیکن وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ان 2 جماعتوں سے بات نہیں ہوگی. مولانا سے بھی وہ بات کرنا چاہتے ہیں, اچکزئی صاحب کے ساتھ آپ کا اتحاد ہے, کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ ان لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتے؟ یہ لوگ اس وقت حکومت میں, کچھ تو معاملات آگے بڑھانے پڑیں گے نا آپ کو. ان کے ساتھ کیا کسی نے بات کرنی ہے؟ خان صاحب جو بات کرتے ہیں بات تو بڑی ویلڈ ہے. نیگوسیشن, گفتگو وہاں ہوتی ہے جہاں پہ اگلے بندوں کے پاس اختیار ہو. یہ تو وہ جماعتیں ہیں نا, جو 2 جماعتوں جن کا خان صاحب کہتے ہیں, وہ سارا کچھ ہی اپنا بیچ آئے ہیں, ہاتھ کٹوا آئے ہیں, کپڑے بھی کرائے کے, ہر چیز کرائے کی. جب ان کے پاس کوئی پاور ہی نہیں ہے کوئی بات کرنے کی, تو وائی ویسٹ یور ٹائم. کون سا عقل مند آدمی کسی کوارٹر پہ بیٹھ کے گفتگو کرے صبح سے لے کے شام تک, شام کو پتہ لگے کہ دیوار سے ٹکر مارتا رہے. ڈزنٹ میک اینی سینس. مولانا صاحب نے جو تقریر کی اسمبلی کے اندر, انہوں نے بھی اس پارلیمنٹ کا مسئلہ سارا یہ تھا, انہوں نے جب سے اپنا بیانیہ, وہ جو ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ کا جنازہ نکال کے جس طرح سے یہ اسمبلی میں آئے ہیں, اس کے بعد سے عزت کھو دی. پارلیمان کی عزت ہے کوئی نہیں, ہم بھی اسی پارلیمان کا حصہ ہیں. مولانا صاحب واز ویری ڈسگسٹڈ یسٹرڈے جب انہوں نے یہ تقریر کی, تو ان کا دکھ نظر آ رہا تھا کہ پارلیمان, اب اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ انہوں نے پارلیمان کی بڑی عزت کی بہت زیادہ بڑھا دی ہے, کیا کہ 45 والے 47 والے سارے برابر ہیں, انہوں نے بالکل یہ نہیں کہا. انہوں نے یہ تمیز رکھی ہے کہ 45 والے اور ہیں, 47 والے اور ہیں, جیسے بھی ٹوٹے بھجے اب یہاں پہ آ گئے ہیں, ہمیں اب برداشت کرنے پڑیں گے. وین اٹ کمز ٹو دی پارلیمنٹ سپریمیسی ادر کمپیئرڈ ٹو, اگر کوئی فیصلے کہیں اور ہوں تو وہ کہتے ہیں پارلیمان میں ہی فیصلے ہوں, جب تک یہ 47 والوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. جیسی بھی ٹوٹی بجی ہے اس کو برداشت کریں. اختر جان بینگل صاحب کا بھی یہی ایشو ہے. یہ سارے کا سارا تنازعہ شروع ہی وہاں سے ہوا ہے جب آپ نے ووٹ کو عزت دو کا بیڑا گرک کیا ہے, اور ان الیکٹڈ لوگ جو کہ ٹرو ریپرزینٹیوز نہیں ہیں وہ سیاسی حل نہیں نکال سکتے, ان کی وقت ہی کوئی نہیں ہے. اب اسمبلی میں اس وقت مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے. جو دیکھیں یہ جو ان الیکٹڈ لوگوں کی آپ بات کرتے ہیں اور مسئلے کی بات کرتے ہیں, جب تک آپ لوگ اقتدار میں تھے اس وقت تک تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. اس وقت آپ کہتے تھے ہمارے نمبرز بھی ایجنسیاں پوری کر دیتی ہیں, پوری سپورٹ ہے. دیکھیں یہ وہ ایشو ہے نا کہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو کچھ اور ہوتا ہے, تو اس وقت تو ساری چیزیں دیکھیں نا, اس وقت تو آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا تھا. یہ مطلب یہ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے مخالفین یہ بار بار کہتے ہیں اور آپ کو یاد کرواتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کچھ ان کی بھی مجبوریاں ہوں, جب یہ اقتدار سے باہر نکلیں تو ان کو بھی پتہ چلے کہ ایسی بالکل بھی نہیں ہے. 2018 کے اندر یہ جو باتیں کرتے ہیں, 2018 کے الیکشن کے اندر بھی ہماری جماعت کو یہ گریونس تھا کہ ہمارے سیٹوں کے اوپر دھاندلی کی گئی ہے. یہ تو ان کی حکومت نہیں بنی, ان کا تو گراف اب گرتا جا رہا ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ 2018 میں آپ لوگوں کو RTS بٹھا کے لایا گیا تھا. دیکھیں میری بات سنیں, ان کے آپ الیکشنوں کا رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں گے, 13 سے آنورڈ 18 میں کتنا کیا رہ گیا. 18 کے بعد اتنا طوفان بدتمیزی تھا اس ملک میں, جس طرح کا الیکشن تھا ایوری بڈی نوز, اور جس طرح ہم لڑ کے آئے ہیں اس الیکشن کے اندر, کوئی سوچ سکتا تھا کتنی مار کٹائی کے بعد 90 سیٹیں لے کے آج بھی پارلیمان کی سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی کو کھلا تو چھوڑتے تھے. نشان لے لیے گئے, جماعت کا تشخص لے لیا گیا, ریڈز کیے گئے, 200 پرچے کیے گئے, کینڈیڈیٹ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل کے جا سکے. اس کے باوجود ان کی جماعت کا تو خاص طور پہ نون لیگ کا
تختہ ہی الٹ گیا. ان کی جماعت کے 4 سربراہان نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم نواز, حمزہ شہباز, سارے الیکشن آ رہے ہوئے ہیں. 17 سیٹوں کا ان کو ہم نے بینیفٹ آف دی ڈاؤٹ دیا کہ شاید 17 سیٹیں یہ جینوئنلی جیتے ہیں. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں یہ وہ بھی آ رہے ہوئے ہیں. آج آپ دوبارہ الیکشن کرا کے دیکھ لیں, یہ جو بات کرتے تھے. اچھا یہ والا 9 مئی کا بھی جو ایک علی بھائی ان کا ایک سیاسی وجود ہے, 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں. جب تک وہ سیاسی وجود ہم مانیں گے نہیں تو ہم چیزوں کو آگے رہ نہیں گیا. کیسے اب پکڑ کے کھڑا کر لیں ان کو, اب ان کو ہم پکڑ کے کھڑا کر لیں. وجود تھا, ایک حقیقت تھے, جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ گھر چھوڑا, جو قوم کے ساتھ گھر چھوڑا. بڑا بار بار کہتے ہیں ہم نے سیاسی کاسٹ ایک بیئر کی. کسی حکیم نے کہا تھا کہ آپ زبردستی آ کے حکومت, آپ کا تو ڈرامہ سارا یہ تھا کہ عمران خان انکمپیٹنٹ, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ملک تباہ کر دیا ہے, ارسطو سائنسدان لا کے بٹھائے, ملک کے پلے کچھ نہیں چھوڑا. اب پاکستان کی بقائی خطرے میں پڑ گئی ہے جس دن سے یہ لوگ آئے ہیں یہاں پہ. کبھی جا کے اسٹریٹ پہ لوگوں کے حالات تو پوچھیں. لوگ تو اپنی اکانومی کو رو رہے ہیں. یہ 9.5% انفلیشن کی. بٹ صاحب ذرا کوئکلی آنسر دے دیجیے گا, میں پھر بریک لیتا ہوں. یہ بڑی بات انہوں نے کی. دیکھیں 2018 میں یہ صرف اتنا مجھے بتا دیں کہ آپ لوگوں کو جو لائے تھے آج وہ سارے چہرے اوپن ہو چکے ہیں. آپ ان کی کیا حالت ہے؟ 2018 میں جب میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے ان کو ہٹایا گیا. پیٹرول کتنے کا تھا؟ 65 روپے کا. چینی 50 روپے کی تھی, 100 روپے کا ڈالر تھا. وہ کیا ایسی ملک میں تھی خرابی جس وجہ سے نواز شریف کو کہا جی کہ آپ پاناما پہ کیم شروع کیا اور اقامہ پہ نکال دیا. وہ چیف جسٹس ثاقب نثار وہ بھی اتنا ہی مجرم ہے. آج میں نے ISPR کی وہ جو پریس کانفرنس ہو رہی نا, تو اس میں فیض حمید کے بعد ان سے کوشچن ہوا تو انہوں نے ایک بات کہی کہ جو لوگ اس میں شامل ہوں گے ان کے ساتھ, قانون اپنا راستہ لے گا. اب قانون اپنا راستہ لینے لگا. عمران خان کہتا ہے نا مجھے کہ شاید مجھے یہ ادھر لے جائیں, مجھے فوجی عدالت کے ساتھ فوجی عدالت میں لے جائیں. بھائی تم نے جو کیا ہے وہ تو تمہیں سزا ملے گی. اس میں بٹ صاحب لگتا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بڑی خواہش ہے قانون ادھر بھی جا رہا ہے تو آپ کا دل ہے کہ قانون ادھر جائے. اب مجھے ایک بات بتائیں, جیل میں کون بندے وہ جو ان کے سہولت کار تھے؟ ایک وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل تھا, باقی کچھ 6 بندے تھے. ٹھیک ہے, میرے لیڈر کو تو جیل میں نا کھانا بھی باہر سے نہیں آنے دیا جاتا تھا. اور ان کے لیے کیا تھا, ان کو دیسی گھی بھی دو, دیسی مرغا بھی دو, واک کے لیے مشین بھی دو. یہ سہولیات اب وہ کٹ چکی ہیں. اب عمران خان صاحب لیٹ چکے ہیں. اب وہ کہتے ہیں نا ڈائلاگ ہوگا, تو اب ڈائلاگ تو ان کو ابھی بھی ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ آپ نے سیاسی جماعتوں سے پارلیمنٹ میں ہی بات کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ سے کسی نے نہیں بات کرنی. آپ کو مسلط کیا گیا, اس کی سزا پاکستان آج تک بھگت رہا ہے. چلیں اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. اچھا مولانا, یہ جو نیا سینٹ میں بل پاس ہوا ہے کہ اسلام آباد میں اگر آپ بغیر اجازت کے جلسہ کریں گے تو 3 سال سے 10 سال کی سزا ہو سکتی ہے, کیا یہ جمہوری رویے کو ریفلیکٹ کرتی ہے یہ چیز؟ دیکھیے اطہر بھائی, یہ کون یہ پابندی لگا رہے ہیں؟ یہ وہ پارٹیاں جو اپنے آپ کو جمہوریت کے چمپین اور علمبردار سمجھتے ہیں. میرے بھائی نے بات کی نصر بٹ صاحب نے, کندھوں کا ذکر کیا میں کہ ماضی میں یہ لوگ کس کے کہنے پہ حکومت میں آئے, کس کی کاوش کے نتیجے میں. کل جس کے کندھوں پر اگر PTI حکومت میں پارلیمنٹ میں آیا تھی, آج PMLN اور پیپلز پارٹی حکومت میں ہے, تو یہ کس کے کندھوں پہ آئے؟ ان کا بوجھ بھی یہ تو عوامی مینڈیٹ نہیں ہے نا. وہ تو ایک بندے کا بوجھ برداشت ہو جاتا ہے, دو یہ تو عوامی مینڈیٹ نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر امریکہ میں اور امریکہ کے کیپٹل میں احتجاج ہو سکتا ہے, جلسہ ہو سکتا ہے, لندن میں جو برطانیہ کا کیپٹل ہے وہاں اس کے وزیر اعظم کے اسٹریٹ میں احتجاج ان کے گھر کے سامنے ہو سکتا ہے. ہم تو مثالیں دیتے ہیں, جب ہم بند گلی میں جاتے ہیں تو پھر ہم امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں, انگلینڈ اور برطانیہ کی مثالیں دیتے ہیں, ان کی جمہوریت کی, پتہ نہیں ان کی قوانین کی. یہاں جب آتے ہیں ہماری پارٹی بن جاتی ہے, میری پارٹی, میرے لیے مشکل نہ ہو, میرے لیے مشکل نہ ہو. جب یہ مسئلہ آتا ہے پھر ہمیں احتجاج کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. اس کے بعد اس کے لیے باقاعدہ قانون سازی ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں خاموش امیریت, اس کو کہتے ہیں جمہوریت کی لبادے میں ڈکٹیٹرشپ. اب ان سے یہ پوچھئے, یہ نہیں بتائیں گے آپ کو کہ اس قانون سازی پر آپ کو کس نے مجبور کیا ہے.
یہ تو بڑے انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں, خود ہی کرتے ہیں یہ. لیکن وہ ان کو اندر سے آپ ادھر جا کے بند کمرے میں ان سے پوچھیے, وہ سارے سچ آپ کو بولیں گے نا. ادھر بیٹھ کے وہ تو سرکاری سچ بھی نہیں بولتے. حالانکہ سرکاری سچ تو وہ ہے کہ آدھا کم سے کم بولنے کے لیے انسان تیار ہوتا ہے, یہ وہ سرکاری بولنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یہ 6 نمبر سے بھی آگے نکل چکے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل جمہوریت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, یہ آئین کے خلاف ہے. آئین نے ہمیں اجازت دی ہے احتجاج کی. ٹھیک, جب ہم یہ جو ہماری پی ڈی ایم تھی عمران خان کی حکومت میں, پی ٹی آئی کی حکومت میں, آپ لوگوں نے ہم نے احتجاج کیا, دھرنا بھی دیا, احتجاج بھی کیا, اور ادھر سپریم کورٹ تک بھی ہم آئے پی ڈی ایم کی حکومت میں. اس وقت تو اجازت تھی. جب ہم آزادی مارچ میں آئے تو اجازت تھی, مہنگائی مارچ میں اجازت تھی. آج کیوں اجازت نہیں ہے؟ کیوں آپ پابندی لگاتے ہیں 10 سال اور 3 سال کی سزائیں آپ متعین کرتے ہیں؟ تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جمہور کی آواز کو بند کرنے کا ایک حربہ ہے. ٹھیک ہے, اور بات یہ ہے, آج بات ہوئی پریس کانفرنس میں, پاکستان مضبوط ہوگا, پاکستان محفوظ ہوگا تو پھر مضبوط ہوگا. بات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بالکل ہے. پاکستان محفوظ ہوگا تب جب پھر مضبوط ہوگا. لیکن پاکستان مضبوط ہوگا پھر کب مضبوط ہوگا؟ اس وقت جب آئین اور قانون پر عمل ہو. ٹھیک ہے, جب آئین اور قانون پر عمل نہ ہو, طاقتور کے لیے ایک آئین قانون اور کمزور کے لیے دوسرا قانون. آپ کمزور ہیں میڈیا, آپ سچ بول سکتے ہیں میڈیا پر؟ کیا آپ تجزیہ نگار ہے, آپ کچھ لکھ سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اور ضمیر کے مطابق؟ آپ نہیں لکھ سکتے ہیں. ہم سزائیں دیتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق. ٹھیک ہے, میں ذرا بٹ صاحب کو شامل کروں. بٹ صاحب, یہ جو نیا قانون آیا یہ آپ کے خلاف استعمال ہوگا. یہ 2-3 سال, بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں 2-3 مہینے بعد ایسی خبر نہ ہے کہ سینیٹر ناصر بٹ غیر قانونی احتجاج کرتے گرفتار. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, یہ مولانا صاحب ٹھیک ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں کنٹینر صاحب بند ہے نا ہر جگہ. پاکستان اسلام آباد کے رہائشی بچے اسکول آنا جانا ہر چیز ڈسٹرب ہے. دوسری بات ہے ڈپلومیٹ بھی یہاں لوگ رہتے ہیں. ہمارا کیا میسیج جاتا ہے بھائی آپ ٹھیک ہے احتجاج کا. عمران خان صاحب آئے تھے نا میاں صاحب کی حکومت میں, ادھر کتنے دن بیٹھے؟ 3 مہینے یا زیادہ, 124 دن بیٹھے, دھرنا دیا. لیکن عام وہ قوم ہے کہ ہمیں اگر کوئی جمہوری طریقے سے کوئی اجازت ملتی ہے اس کا ہم غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. جگہ مل جائے گی. دیکھیں نا, ایک اب ان کو 8 سپٹمبر کے لیے بھی ان کو ایک جگہ دے دی ہے سنگجانی میں, ٹھیک ہے, آپ وہاں کریں احتجاج. ان کا تو میرا خیال ہے تیسرا جلسہ بھی کینسل ہی ہوگا کیونکہ لوگ ہی نہیں آتے. 2 تو وہ کر چکے ہیں نا, ابھی پتہ چل جائے گا. تو بات یہ ہے کہ یہ اس لیے قانون پاس ہوا کہ دیکھیں یہ سہولت ہے کہ آپ نے جلسہ کرنا ہے نا, احتجاج کرنا ہے, احتجاج جا کے وہاں کرنا ہے. آپ کا ایک عمر گزری ہے آپ کی بھی برطانیہ میں, جمہوری معاشرے, فری معاشروں میں رہنے کی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. سم ٹائم آپ کو تھوڑی سی انکنوینئنس بھی برداشت کرنی پڑتی ہے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ان پرنسپل اگر ہم اس طرح چیزوں کو ریگولیٹ کریں گے, کل یہی چیز ان لوگوں نے جب یہ حکومت میں آئیں گے یہ خوش ہوں گے, یہ آپ کے خلاف استعمال کریں گے. دیکھیں برطانیہ میں ہائٹ پارک ایک جگہ ہے, آپ سنڈے کو وہاں جہاں سارا دن چھوڑ ڈالیں کوئی نہیں آپ کو روکتا ہائٹ پارک. جی ہائٹ پارک کارنر, ٹھیک ہے, یا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے آپ جا کے احتجاج کریں. لیکن وہ احتجاج ہوتا ہے, آپ ان کو کہتے ہیں جی ہم 3 گھنٹے کے لیے آ رہے ہیں, پھر وہ 3 گھنٹے ہی رہتے ہیں. پولیس ان کو 3 گھنٹے بالکل احتجاج وہ کرتے ہیں, مرضی کی باتیں کرتے ہیں جو بھی, لیکن 3 گھنٹے بعد ان کو کہتے ہیں جی آپ کو اجازت ملی سی آپ چلے جائیں. اس ملک میں کیا ہوتا ہے, ادھر جو آتا ہے پھر اٹھ کے جاتا ہے. تو عام اگر جمہوری رویے بھی تو وہ اپنا لیں. ٹھیک ہے, یہ آپ دہشت گردی کے جو ابھی لہر چلی ہے جس طرح, اس کے لیے کافی چیزیں حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو سنبھالنا. تو جمہوری طریقہ یہی ہے کہ آپ کو جگہ ملے گی وہاں پہ احتجاج کریں. اچھا علی صاحب, آپ پہ جو حکومت کا گلہ شکوہ ہے کہ آپ لوگوں کی جماعت کا رویہ ایسا ہے کہ اگر آپ پرامن احتجاج کریں تو ان کو کوئی ایشو نہیں, آپ کبھی 9 مئی کر دیتے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہیں, یہ وہ باقاعدہ بعد میں آ کر درخت جلائے, ہر چیز اڑا دی. وہی نا, مطلب ہر قسم کے. اب آپ ہنس رہے ہیں, مطلب اس میں یہ تو بڑے سنگین الزام ہے آپ لوگوں کے اوپر, اور آپ کا لیڈر بھی جو ہے آپ کے لیڈر جیل میں ہیں اور ان کے اوپر بھی اس طرح کے الزامات لگتے ہیں. کہہ سکتا ہوں بٹ صاحب کہتے ہیں 3 گھنٹے کے لیے کوئی بندہ آئے نا تو اس کے بعد چلا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتے, فوت ہو جائے گی. نہیں آپ یہ ابھی ادھر کہہ دیں گھنٹہ دے دینا, صرف یہ کہہ دینا. میں ان سے آج کے یہاں بیٹھ کے ہمارے ساتھ موکلیں کہ پورے پاکستان کے انٹرچینجز بند نہیں ہوں گے, کنٹینر لگائیں. تو بھائی آپ تو کمزور لوگ ہیں, جب آپ کی پبلک میں سٹینڈنگ کوئی نہیں, آپ اپنے ارد گرد یہ عجیب و غریب قسم کے قانون بنا کے ایک دیوار کھڑی کر رہے ہیں.
وائی آر یو سو اسکیئرڈ؟ جان آپ کی نکلی ہوئی ہے. جان صرف اس وجہ سے نکلی کہ جو آپ نے کر چھوڑا اس قوم کے ساتھ, جو کہانی سنا کے آئے تھے نا, اور اس وقت جو آپ کی اسٹینڈنگ ہے پبلک میں. پی ٹی آئی کو آپ چھوڑیں, آپ جنرل پبلک کو ویسے ہی کہہ دیں کہ جی احتجاج کی اجازت ہے بغیر کسی جماعت کے لیبل کے. ان کا دھڑن تختہ ہو جائے, ان کا طرح نکل جائے کہ ان کے ساتھ ہو کیا. 2 دفعہ تو یہ آپ کی آپ سارا پاکستان بغیر کسی کے کہے, آپ کے تاجر, آپ کی پوری آپ کے نوکری پیشہ لوگ جن کو بھی 9.5% انفلیشن کی باتیں کہتے ہیں. بھائی جان اصل مسئلہ 2 قسم کے مسئلے ہیں. ایک تو جب آپ پاپولر لیڈر کا بیڑا گر کریں گے نا, اس کے اوپر آپ جعلی کیس بنا کے اس کو روکیں گے, اس کو کہیں گے بلنڈر. انہوں نے مارا ہے میگا بلنڈر. میگا بلنڈر یہ ہے جنہوں نے بھی مارا ہے کہ عمران خان کو تو روکا گیا, وہ شاید کوئی تکلیف برداشت کر لیتے اگر آگے کو پارسا آ جاتا. جو چور ڈاکو لا کے اوپر سے بٹھا دیے ہیں نا, وہ اتنی بڑی تکلیف ہے کہ قوم کو لگتا ہے ان کے پیٹ میں چھرا بج گیا, اور ان کو اس بات اور لگتا ہے انہوں نے پتہ نہیں کون سا گناہ کر دیا جس کی یہ سزا ہے اس قوم کے لیے. یہ 2 جماعتیں, اور جس طریقے سے یہ اپنے ارد گرد حصار کھڑا کر رہے ہیں, ان کا بلڈ پریشر ایویں نہیں لو ہوا, ان کو پتہ ہی اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. اچھا یہ کہتے ہیں کہ کسی جماعت کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, ویسے ہی چوک میں چلیں گے گندے انڈے پڑے ہیں. نہیں, آپ این او سی کے پیچھے چھپتے ہیں بار بار. آپ لوگ جلسہ کر نہیں دیکھیں دنیا کی کون سی, نہیں علی بھائی کوشچن سن لیں, دنیا کی کون سی احتجاجی تحریک این او سی کے اوپر چلتی ہے؟ اگر قائد اعظم انگریزوں سے این او سی مانگتے رہتے تو پاکستان تو کبھی بننا نہیں تھا. احتجاجی تحریک دیتے نا 10 سال کی سزا, تو قائد اعظم بھی این او سی مانگتے. اگر ہمارے اس قسم کے سینیٹر وہاں بیٹھے ہوتے جنہوں نے نہ پڑھنا نہ دیکھنا, جا کے میں قسم کھا سکتا ہوں. مجھے بٹ صاحب بتائیں, بٹ صاحب نے اس کو کویسچن کیا کہ what the hell do you mean by this, کہ 10 سال کی آپ سزا دیں. یہ جو بل ہے آپ کا, آپ سینٹ میں بیٹھے, میں نے آپ کو ابھی ایکسپلین کیا کہ قومی اسمبلی میں بٹ صاحب نے تو اس کی حمایت کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ عوام کی کنوینئنس کے لیے. عوام کی کنوینئنس کے کام ہی ہے نہ کرو کہ عوام اتنی تنگ ہو کے وٹے لے کے تھوڑے مگر پھر جاؤ, انڈے لے کے عوام باہر نکل کے ٹماٹر انڈے عوام لے کے ان کو مارنے کو پھر رہی ہے. آپ ایسے کام کر کیوں رہے ہیں؟ اچھا بٹ صاحب پتہ کیا اتنا ڈر کیوں پڑا ہوا ہے؟ ایک منٹ علی بھائی, بٹ صاحب ان کا رہ جا کہ پتہ کدھر بات آ کے ختم ہوتی ہے. ہمارا لیڈر دیکھیں جیل میں ڈٹا ہوا ہے, آپ کے لیڈر کبھی جدہ لندن چلے گئے, 50 روپے کے اسٹامپ پیپر دے کے باہر چلے گئے, اور یہ کہتے ہیں ان کو سہولتیں اور رہن کی سہولت ملے گی. میں بٹ صاحب سے پوچھوں گا, پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ گئی ہے نا, کے پی کے دیکھیں کیا حالت ہے. ایک وزیر کو وہ نکالتے ہیں کہ اس نے کرپشن کیا ہے, اوپر سے عمران خان اس کو بھیجتا ہے عارف الوی صاحب کو, جاؤ یار وہ سیٹنگ کراؤ تو کوئی بات نہیں. تو یہ چیزیں آپ مجھے بتائیں, 190 ملین کی چوری کس نے کی ہے؟ آپ نواز شریف پہ تو الزام لگاتے رہے نا, وہ ٹھیک ہو گیا. وہ ملک ریاض, وہ فیصلہ ہونے والا ہے. یو کے سے پیسہ آیا, ایک بندے کے ملک ریاض کے پیسے پکڑے گئے, اس نے وائٹ منی شو نہیں کر سکا, وہ منی لانڈرنگ میں آ گیا, اس کا یو کے میں 10 سال کے لیے پابندی لگی, وہ نہیں جا سکتا. اس کے پیسے ادھر آئے, وہ پیسے عوام کے تھے, وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے. ابھی حکومت کے اکاؤنٹ میں عمران خان کی جیب میں, اور ان کے بڑے مسائل ہیں. آپ میری سنیں, وہ کن کے آپ بتائیں, انہوں نے ایسے کیا لیٹر, عمران خان نے کہا کہ یہ لیٹر ہے, اس کو اپنی جو کابینہ بیٹھی تھی, یہ لیٹر ہے, یس کر دو, پیسے دے دیے, ملک ریاض کا جرمانہ جمع ہو رہا ہے. بھائی کیوں؟ آپ مجھے بتائیں نا, اس کا تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. ابھی بھی کابینہ کے منٹس کا حصہ ہوگا, اس کو کھولیں لیٹر کو. آپ نہیں, آپ مجھے بتائیں, وہ عوام کا پیسہ تھا, برطانیہ حکومت نے اس کی ایک انویسٹیگیشن کی. سر وہ عوام کا پیسہ کوئی عمران خان لے گیا, وہ کوئی نواز شریف ہے, پیپر میل تھی. آپ مجھے بتائیں, اگر عمران خان نے کوئی غلطی نہیں کی تو وہ بری ہو جائے گا. اگر اس نے غلطی کی ہے کہ اس نے عوام کا پیسہ جا کے ملک ریاض کے سر, میں ان کو گارنٹی دیتا ہوں, میاں نواز شریف صاحب اپنے کیسوں کو انشاءاللہ بن بن ان پہ پھر جانے ہیں اور سارے کھل کھلا جانے ہیں. وہ اس دفعہ 50 روپے کا اسٹامپ پیپر دے کے ملک سے نہ بھاگے. میں ان کے حق میں تقریر کروں گا کہ زندگی میں بندے نے پہلی دفعہ دلیری کی ہے اپنے آپ کو چیزوں کو فیس کرنے کی. فارن فنڈنگ میں دیسی گھیو بھی بھیجے, دیسی ککڑ میں اپنے گھر سے بھیجوں گا. اور سر میری بات سنیں, ایک بندہ کبھی جیل میں رہتا ہی نہیں, 50 روپے کا اسٹامپ پیپر دے کے بھاگ جاتا ہے, اس کو روٹی کھلائیں کیسے؟ ہم لزانیہ لے جائیں گے. نواز شریف تو واپس آئے نا, جھوٹی سزا دی جج ارشد ملک نے, پھر جیل بھی گئے, جیل بھی گئے, جیل میں گئے. کہ آپ مجھے بتائیں نا کہ فارن فنڈنگ کیس کس کا تھا؟ باہر سے, انڈیا سے, دوسرے لوگوں سے پیسے لے کے عمران خان تھا. علیمہ بہن کہتی ہے, آپ دبئی میں اس کی پراپرٹی ہے, پوچھا کہاں سے لائے, کہتے ہیں میرا بزنس ہے مشینوں کا, یہ نہیں وہ جو سلائی مشینیں, ان سے بلڈنگ بنتی ہے ادھر,
یہ سب جو پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے نا عوام کی، عمران خان نے آج تک کوئی کاروبار کیا ہے مجھے بتا دیں. سر دونوں بھائی نواز شریف دنیا کے امیر ترین لوگوں کے اوپر بریک لے لوں. یہ بڑا کرپشن کوئی بھی کرے اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر عمران خان صاحب یا میاں صاحب نے جینون کرپشن کیے تو ضرور مقدمہ چلائیں. اس کے نکاح پہ بھی ہم پہنچ گئے ہیں. چلیں میں ذرا ایک بریک لے لوں تو بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات اسی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا حافظ صاحب، یہ جو اس وقت سیاست میں ماحول ہے، یہ برملا وزراء ٹی وی پہ بیٹھ کے آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کا مقدمہ فوجی عدالت میں بھی چل سکتا ہے. اب عمران خان ایک سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں، ان کو جتنا ووٹ پڑا اس سے قطع نظر عمران خان صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، ہمارے میاں صاحب ہوں، کیا اتنے بڑے سٹیچر کے لیڈر کا مقدمہ فوجی عدالت میں جانا چاہیے؟ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے اصولی طور پر تو ہم فوجی عدالتوں میں ایک سویلین کا مقدمہ چلنا یا چلانا اس کے ہم حق میں نہیں ہیں. پھر عمران خان صاحب کا تو اگر عام سویلین کی حیثیت سے دیکھیے تو بھی ہم حق میں نہیں ہے، جو بھی ہو، نام عمران خان ہو، اس کا جو بھی ہو. پھر دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا میرے خیال میں ایک فیصلہ موجود ہے. سپریم کورٹ نے اجازت دی ہے کہ مقدمہ چل سکتا ہے، آپ نے فیصلہ نہیں سنانا، تو یہ ابھی تک تو یہ بالکل آئینی اور قانونی عمل ہے جو مقدمہ چل رہا ہے. تو اس لیے ہم تو قانونی طور پر جو انسانی حقوق کے حوالے سے بھی ہم یہ کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف شواہد ہے، ثبوت ہے، تو کیا یہ سول کورٹ میں ہم پیش نہیں کر سکتے ہیں، ثابت نہیں کر سکتے ہیں؟ تو پھر ملٹری کورٹ کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ایک بات ہمیں تسلیم کرنا ہوگا، میں تو آج تسلیم کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں. ہم جب اپوزیشن میں تھے پی ڈی ایم میں اور عمران خان کی حکومت کے خلاف ایک چارج شیٹ ہم ہر رات یہاں بیان کرتے تھے، لیکن ایک بات پر ہم سب کا اتفاق تھا کہ عمران خان ایک ہفتہ بھی جیل میں نہیں رہ سکتا. لیکن آج یہ ثابت ہوا کہ وہ 1 سال سے بھی زیادہ عرصے میں وہ جیل میں ہے. اس کا اعتراف ہر پارٹی کو کرنا ہوگا کہ انہوں نے یہ تکلیف برداشت کی کہ وہ 1 ہفتہ جو 10 دن 1 مہینے ہم کہا کرتے تھے کہ ان کی یہ مجبوری ہے یا وہ مجبوری ہے، جو لوگ یہ کہتے تھے اب وہ کیا کہیں گے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ہر چیز جو کرتے ہیں قانون کے مطابق کریں، آئین کے مطابق کرے. قانون کا تقاضا کیا ہے؟ پھر حکومت کہہ رہی ہے کہ عدالتیں آزاد ہیں، ہائی کورٹ بھی آزاد ہے، سپریم کورٹ بھی آزاد ہے، تو کر لینا. سول کورٹ میں کر لیں، اگر واقعی آزاد ہے تو کر لیں. ٹھیک ہے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، جو پیٹھے والے بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اوپن کرے میڈیا پر، ہاں اوپن، کھلا اوپن میرا ٹرائل کرے. جی اس میں بھی تو دیکھیں نا حافظ صاحب، دو رائے نہیں ہے کہ 9 مئی کے جو بدقسمت واقعات ہیں اس کی قطعاً اجازت نہیں. میں ایک بات کروں. دیکھیے اگر آپ ہمیں 9 مئی کی طرف لے جاتے ہیں تو جمعیت علماء اسلام کا موقف آپ کل دکھائیں. جب 9 مئی ہوا میرا موقف کیا ہے میری پارٹی کا؟ ہم نے اس کی مذمت کی ہے. کون اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ان حساس مراکز پر حملہ آور ہوں اپنے اداروں پہ جو ریاست کے نمونے اور ان کے شاعر کہا جاتا ہے؟ ہم تو جب پارلیمنٹ پہ حملہ ہو رہا تھا ابھی ہم نے کہا کہ یہ ریاست پہ حملہ ہے، لیکن اس پر تو کوئی محاسبہ نہیں ہے. وہی نا. جب پی ٹی وی سینٹر پہ حملہ ہوا اس وقت بھی ہم نے کہا کہ یہ ریاست کی توہین ہے. سیکریٹریٹ پہ حملہ ہوا ہم نے کہا یہ ریاست کی توہین ہے. 18 اور 19 گریڈ کے آفیسر کو مارا پیٹا، ہم نے کہا کہ یہ ریاست پر حملہ ہے، اس وقت بھی ہم نے کہا. بالکل. لیکن اس کا محاسبہ کسی بھی ادارے نے نہیں کی. اگر 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کی بھی ہم نے مذمت کی، شدید مذمت کی ہم نے. یہ ویسے بٹ صاحب دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ 9 مئی کا جو بدقسمت واقعہ ہے اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جوڈیشل کمیشن بنا دیں اور جو ان کے خلاف ناقابل تردید شواہد ہیں آپ لوگوں کے پاس قوم کے سامنے رکھیں تاکہ ان کا چہرہ تو یہاں ہو. اچھا ایک میں آپ سے آپ مجھے بتائیں، آپ کو پتا ہے 9 مئی کس نے کیا؟ ویسے آپ کے جو لوگ ویڈیو بچہ میں کہتا ہوں دیکھیں، آپ مجھے بتائیں، نہیں آپ مجھے بتائیں، آپ سچی بات کریں کی موج لگی بھی انہوں نے کی. وہ جھنڈے کن کے تھے؟ وہ پینٹ کون لہرا رہا تھا؟ وہ کون لڑکا تھا؟ اور یاسمین راشد میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں، وہ کہہ رہی ادھر چلو کور کمانڈر کے گھر جانا ہے، جی ایچ کیو پہ آپ نے حملہ کیا. بھائی آپ مان جائیں. عمران خان کیا کہتا ہے؟ میں نے یہ نہیں کیا. پھر اس نے کہا اچھا ایسا ہے، اگر میں نے تو کہا تھا کہ پرامن ادھر جاؤ.
پھر اس نے کہا نہیں ایسا کرو مجھے تم CCTV دکھاؤ, اگر میرے بندے ہوئے تو میں معافی مانگ لوں. واٹ از دس؟ عمران خان 9 مئی کا مجرم ہے, اس نے یہ کیا ہے. اس میں بٹ صاحب اس میں جو ایک چیز یہ ہے نا کہ جو 9 مئی کے بدقسمت واقعات ہیں, پہلے بھی پاکستان میں شاید ہی کوئی بندہ ملے جو خدا نخواستہ اس کی حمایت کرے, لیکن آپ کی حکومت سے گلہ شکوہ یہ ہے کہ سیاست اتنی انوالو کر دی کہ ایک بندہ جو کراچی میں بیٹھا ہے اس پہ پشاور میں پرچہ کر دیا, جو پشاور میں بیٹھا ہے اس پہ لاہور میں. تو سیاست انوالو کر کے جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی ابھی تک ان کو سزائیں نہیں ملی. کیا حال ہے؟ آپ جب عدالت ہے نا, عدالت میں جائیں گے, آپ نے اپنی بے گناہی پیش کر دینی ہے, عدالت آپ کو بری کر دے گی. لیکن آپ یہ کہہ دیا میں لاڈلا ہے, عدالت بری کرتی ہے. نہیں آپ دیکھیں نا, اب یہ جو ویڈیو سب ہے کیا وہ نہیں ہے 40 سال بعد جتنی ویڈیو آپ نے دیکھی وہ جعلی ہے. 9 مئی کے لیے عمران خان کو معافی مانگنی پڑے گی. 48 مقدمات ہیں ویسے پنجاب میں خان صاحب کے اوپر, ویسے تو کہتے ہیں 248 صرف جو ہیں وہ پنجاب کے اندر مقدمات ہیں, اور وہ جو پروسیکیوشن ہے اتنی تیزی سے چل نہیں رہی. ہائی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا کہ جی آپ ان کے کیس چلائیں لیکن کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے بتائیں کیا ہوگا ادھر پھر؟ تو یہ چیزیں یاد ہو, عدالت ان کو بری کر دے, چھوڑ دیں کہ یہ نہیں ہے, ان کو ختم کر دیں. لیکن 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ نہ بھولنے والا ہے. اپنی افواج پہ آپ حملہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ذرا علی صاحب سے پوچھتا ہوں. علی صاحب دیکھیں, کچھ ذمہ داریاں آپ لوگوں کو بھی لینی پڑیں گی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ اس میں بھی ہمارا کوئی قصور نہیں, اس میں بھی ہمارا کوئی قصور نہیں. احتجاج آپ کے لوگوں نے کیا, چاہے اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں, دیگر بہت سارے معاملات ہوں. لگتا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایسے ہاتھ جاڑتی کہتے ہمارا تو کوئی تعلق نہیں, یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ہم نے ہاتھ ہی جاڑنے ہیں کیونکہ ہم نے کیا ہی نہیں ہے. یہ تو ایک ڈرامہ انہوں نے رچایا تھا, فالس فلیگ آپریشن تھا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی بینیفیشری ہیں پورے اس سسٹم کے, ان کے لیے انہوں نے تاش لگائی ہوئی تھی. انہوں نے جا کے, میرا ایک سوال ہے بڑا سمپل سا, میرے گھر پہ مجھے چوری کا خطرہ ہوتا ہے, میں چوکیدار 2 ایکسٹرا بٹھا دوں گا کہ جو پہلا ایک بیٹھا اس کو بھی اٹھا دوں گا. کامن سینس کی ایک بات ہے. دنیا میں اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی مجمع اکٹھا ہو, اب اس پوری دنیا میں کسی جگہ پہ کوئی احتجاج ہو, احتجاج میں کوئی بھی بندہ کسی کو آ کے انسٹیگیٹ بھی کر سکتا ہے, کسی کو ویسے بھی کوئی شرارت سوچ سکتی ہے. اس کا ایک سٹینڈرڈ پروٹوکول ہے, یو انکریز یور سیکیورٹی. 10 کلومیٹر دور سے میرے گھر پہ کو اٹیک کرنے, سیاسی جماعتوں کا ایک رویہ بھی ہونا چاہیے نا, سیاسی جماعتوں کا ایک رویہ ہونا چاہیے. سیاسی جماعتوں کے رویے کی بات نہیں ہے. احتجاج تو ٹھیک ہے نا, احتجاج ایز لانگ ایز اٹ از پیسفل, وہ کہیں پہ بھی ہو. تو ہم نے تو پیسفلی کیا, ہم نے تو 15 سال سے احتجاج ہی کر رہے ہیں آج تک. تو سر دیکھیں, یہ تو ان کی خواہش ہے نا. آج کی DGISPR صاحب کی جو بیان آیا ہے, دیکھیں یہ تو اتنے اوور ایکسائٹیڈ ہو گئے ہیں, جس طرح پتہ نہیں خان صاحب کے اوپر کوئی کیس بن ہی گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کی دل کی خواہش. اچھا, ان کی یہ جو خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ PTI اداروں کے سامنے آ جائے, یہ ان کی خواہش ہے. سر دیکھیں, ان کی تو خواہشوں کا تو ہینڈی ہو گیا, اور ان کی تو خواہشیں اتنی پوری کر دی گئی ہیں آلریڈی. اب ان کا 2/3 اکثریت کو بھی دل کر رہا ہے, ان کے ایکسٹینشنوں کو بھی دل کر رہا ہے. یہ خالی یہ میں کہتا 2-4 جیتے نہیں ہیں تو 150 لا کے بٹھا دی ہیں, یہ اس سے بھی نہیں رجے. اب کہتے ہیں کہ جی یہ بلال اعجاز ہمارا MN انہوں نے اڑا دیا پکڑ کے 6 مہینے بعد الیکشن. دیکھیں قانون کی بات اگر کرنی ہے نا, کسی بندے کے اوپر 9 مئی ثابت نہیں ہونا, کسی پہ کچھ نہیں ثابت ہونا جب تک آپ کے کوئی شواہد نہیں. اور سر بات تو سن لیں بٹ صاحب, آپ کے کہنے سے لوگوں کو پھانسی دے دیں جا کے. آپ دنیا میں سر کیا ریئلائز کریں, کوئی چیز ثابت ہو, معافی مانگ لیں گے. ریئلائز کرنا کیا مطلب, وی ڈو ریئلائز. معافی مانگ لیں, ختم ہو جائے گی بات. مانگی جائے گناہ تو ہٹا, معافی میں مانگی جاؤں, میں کیوں منگا جی. یہ تو میں کہتا ہوں سر دیکھتے ہیں بینیفیشری کون ہے. کیا شوق چڑھا ہوا تھا PTI کو اتنی کو ٹکانے کا جتنی کو پڑ گئی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے آج کے نظام میں آپ کہتے ہیں جن کے بندے نہیں نکلتے, فلانے نہیں نکلتے. اگلا جو انہوں نے کہنا ہے, ساری پولیس PTI کو مارنے پر لگائی ہوئی تھی. کچے کے ڈاکو تو آج کل ولاگ بھی وہاں سے کر رہے ہیں, ادھر انٹرنیٹ بھی صحیح چل رہا ہے. کچے کے ڈاکو لاہور میں تباہ ہے, اسلام آباد میں تباہ ہے. میں حافظ صاحب سے میرے پاس 20 سیکنڈ ہے. آخر میں حافظ صاحب, کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ ہم بھی پارلیمانی سیاست سے مایوس ہو رہے ہیں. یہ تو بڑی الارمنگ چیز ہے. اگر آپ لوگ بھی پارلیمانی سیاست سے مایوس ہو جائیں گے تو یہ تو کوئی اچھا شگون نہیں ہے. بریفلی ذرا دیکھیے, مولانا صاحب نے بذات خود کہا, مولانا صاحب نے پچھلے دن پارلیمنٹ میں کہا کہ ہم پارلیمنٹ سے مایوس ہو چکے ہیں, ہم آج کی سیاست سے مایوس ہو چکے ہیں. کس قسم کی سیاست ہے کہ میں اپنی مرضی کے فیصلے پارلیمنٹ سے نہیں کر سکتا ہوں, میں اپنی مرضی کے مطابق بول نہیں سکتا ہوں. مجھے امپوز کیا جاتا ہے فیصلے کہ آپ نے یہ فیصلے کرنے ہیں, اور ہم اس ماحول میں پھر آزاد پارلیمنٹ کی اور خود مختار پارلیمنٹ کی بات کیسے کریں؟ پھر اس پارلیمنٹ میں کیسے بیٹھوں؟ قوم مجھ سے پوچھ رہا ہے, میری جواب طلبی قوم کر رہی ہے,
تو جب میں قوم کی نمائندگی نہیں کر سکتا ہوں، قوم کی ترجمانی نہیں کر سکتا ہوں، ان کے امنگوں کے مطابق نہیں بچ سکتا ہوں، تو میں مایوس نہ ہوں تو اور کون سا راستہ ہے؟ اس میں تو دیکھیں جو کردار ہے، اب سیاستدانوں کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر مایوسی ہو رہی ہے لوگوں کو سیاستدانوں سے، تو یہ مایوسی دور بھی سیاستدانوں نے کرنی ہے. سب کو اس چیز کا ادراک کرنا پڑے گا کہ آپس ایک جی بٹ صاحب 5 سیکنڈ. پارلیمنٹ ہی ساورن ہے، ہم سب کو مل کے پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے. قانون سازی بھی پارلیمنٹ میں ہی ہوگی، امپلیمنٹیشن بھی پارلیمنٹ کرے گا. تو ہمیں یہ اس چیز پہ اکٹھا ہو جانا چاہیے. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جی جی 5 سیکنڈ ہے میرے پاس. سر پارلیمنٹ صبح اگر قانون بنا دے کہ سڑک پہ گولی مار کے بندے مارنے حلال ہیں تو وہ قانون بن جائے گا. تو پارلیمنٹ کی بھی تو کوئی لمیٹیشن ہے. اس چیز کو ادراک کرنا پڑے گا کہ اگر جمہوری قوتیں مضبوط ہوں گی، سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں گی، ایک دوسرے کے وجود کو مانیں گی تو ملک میں جمہوریت مضبوط ہوگی. اگر نہیں مانیں گے تو پھر یہ جناب اسی طرح صورتحال چلتی رہے گی. اینی وے آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.